اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی کبھار یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی جو شہادت کا عشرہ ہے وہ آج کل کے دنوں میں شیعوں نے شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے تک ایسی کوئی ہمیں تاریخ نظر نہیں آتی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہادت پہلے کے لوگ نہیں منایا کرتے تھے لیکن بعد کے لوگ، اور آج کل یہ شہادت منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور پھر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے خود شیعہ کتابوں کا بھی حتیٰ مطالعہ کیا ہے، تو شیعہ کتابوں کے اندر بھی کوئی ایسی مستند اور معتبر روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت زہرا پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر ہو۔ ویسے تو یہ موضوع بہت زیادہ تفصیلی ہے اور اس کے اوپر کئی دفعہ گفتگو کی جا چکی ہے، اور سب سے بنیادی بات یہ بیان کرنی چاہیے کہ دیکھیے، تاریخ کے اندر عام طور پر وہ باتیں لکھی جاتی ہیں کہ جو حکومت لکھوانا چاہتی ہے۔ جس کی حکومت ہوتی ہے ویسی ہی کتابت ہوتی ہے اور ویسی ہی تاریخ لکھی جاتی ہے، اور یہ صرف اسلام کی تاریخ کا معاملہ نہیں ہے، چاہے یہودیت کی تاریخ اٹھا لیجئے، عیسائیت کی تاریخ اٹھا لیجئے، اور حتیٰ ملکوں کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو ویسی لکھی ہوئی نظر آئے گی کہ جیسے پاکستان کے حکمران یا صاحب اقتدار لوگ لکھوانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ آل سعود کی تاریخ آپ کو ویسی نظر آئے گی کہ جیسے آل سعود لکھوانا چاہتی ہے، اور اسی طرح سے آپ امریکہ اور یورپ اور ہر جگہ کی تاریخ کے بارے میں خود قیاس کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کی تاریخ اصل میں حضور سرور کائنات نے نہیں لکھوائی، یا جو اصل میں اسلام کے جن کو حق بنتا تھا کہ امامت کریں اور جو اس زمانے کے بڑے بڑے عالم تھے اور فقیہ تھے، انہوں نے نہیں لکھی ہے، بلکہ بادشاہوں کے کہنے پر بہت زیادہ تاریخ لکھی گئی ہے، اور وہی بیان کیا جاتا تھا ممبروں سے کہ جو بادشاہ وقت چاہتا تھا۔ تو چونکہ اہل بیت ہمیشہ بادشاہ وقت کے مقابلے پر رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے ظلم کا سامنا کیا ہے، اور ہمیشہ ان کی بات کو دبایا گیا ہے، اور ان کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، ممبر پر آنے کی اجازت نہیں تھی، گفتگو کر نہیں سکتے تھے، اپنی محافل برپا نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو کچھ ایسے عرصے بھی آتے ہیں کہ جس کے اندر صرف بچے کا نام علی رکھنے پر یا اہل بیت میں سے کسی فرد کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنے پر اسے قتل کر دیا جاتا تھا، حقوق بند کر دیے جاتے تھے، اور بڑی ذلت کا سامنا ہوتا تھا، زندان کبھی جانا پڑتا تھا، کبھی جلا وطنی جھیلنا پڑتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ اہل بیت کے مفاد میں کبھی بھی تاریخ نہیں لکھی جا سکتی، وہی تاریخ لکھی گئی ہے کہ جو حکومت کے مفاد میں تھی۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت جو اپنے اوپر ایک جرم عائد ہو رہا ہے اس کو وہ باقی رکھے اور اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کر کے اس کو چھپانے کا کام نہ کرے؟ اس لیے حکومت وقت نے اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جا بجا مختلف مقامات پر اس کے اشارے بہت واضح انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم خود سلسلے کو دیکھیں، اصل واقعے کو چھوڑ بھی دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ واقعے سے پہلے کے بھی کچھ حالات ہوتے ہیں اور واقعے کے بعد کے بھی کچھ حالات ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ جب بھی تاریخ کو ہم سمجھنا چاہیں گے تو تاریخ کو ہمیں پزل کی طرح سمجھنا پڑے گا۔ اگر پزل کے اندر ایک درمیان میں کوئی چیز غائب ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی چیز غائب ہے تو اس کے اطراف کی چیزیں کیا ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جو غائب چیز ہے اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے۔ تو سید کائنات کی شہادت سے پہلے حضور سرور کائنات کا بار بار یہ اشارہ دینا کہ اے علی، تمہیں میرے بعد ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں صبر سے کام لینا ہے، جتنا تم پر ظلم ڈھایا جائے گا اتنا کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ حتیٰ بعض روایات کے اندر باقاعدہ بیان کیا، جو کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے، فرائض الصمتین کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ شہزادی نے فرمایا تھا کہ تمہاری پسلیاں توڑی جائیں گی، آپ کے محسن کو شہید کیا جائے گا، آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا، اور سیدہ کائنات کے اوپر مظالم کے علاوہ باقی جو ہستیاں ہیں پنجتن میں سے، امام حسن کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر پیغمبر نے پہلے ہی کر دیا، امام حسین پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کیا، مولا علی پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کیا۔ تو حضور نے پہلے ہی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ہوگا اور ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد بھی جو ہمیں اشارے نظر آتے ہیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ سیدہ کائنات کتنے عرصے زندہ رہی حضور سرور کائنات کے بعد، تو تاریخ خاموش ہے اور مختلف باتیں بیان کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سوال کریں کہ سیدہ کی شہادت کے بعد کتنے اصحاب تھے کہ جو سیدہ کے جنازے میں شریک تھے؟ اتنی بڑی ہستی کا جنازہ ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ چند افراد تھے، اور جو حکومت کے افراد تھے ان کو تو باقاعدہ سیدہ نے وصیت میں کہا تھا کہ ان کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔
تو شہادت کے بعد بھی انڈیکیشنز ایسے موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ان افراد کی وجہ سے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم محشر کی روایتوں کا ذکر کریں کہ محشر میں بھی کس طریقے سے تشریف لائیں گی، اس کے اندر بھی ایک مظلومیت کا پہلو ہمیں روایت کے اندر بار بار نظر آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں حسین کا خون آلود لباس ہوگا، کہیں پر ہے کہ غازی عباس کے شانے ہوں گے، کہیں پر ہے اپنے محسن کے ساتھ تشریف لائیں گی، کہیں پر ہے اپنے علی اصغر کے ساتھ تشریف لائیں گی۔ تو یہ بھی بار بار انڈیکیشنز دے رہی ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے اور اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت اور ایک حصہ ہم آج آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ جو نہ صرف اہل تشیع کتابوں میں بلکہ اہل سنت کتابوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور اس روایت کا ایک اہم حصہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلے ہم صحیح بخاری کی روایت آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اس روایت کے کچھ حصے کو حذف کیا گیا ہے اور موجود نہیں ہے وہ حصہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203 پر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے اندر ایک حصے کی طرف تو اشارہ ہے، لیکن جو حصہ ہم بطور خاص آپ کی خدمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ جملہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس روایت کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ، چونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے لہٰذا اس انداز میں انہوں نے لکھا کہ جناب عائشہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کہ اقبلت فاطمہ تمشی کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تھیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور تشریف لا رہے ہیں، ان کا چلنے کا انداز ویسے ہی تھا کہ جیسے پیغمبر اکرم کا ہوتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، مرحبا بابنتی، خوش آمدید میری جان، میری بیٹی، تمہیں میں ویلکم کرتا ہوں۔ ثم اجلسها عن یمینہ، پھر یا اپنے دائیں طرف بٹھایا، او عن شمالہ، یا اپنے بائیں طرف شہزادی کو بٹھایا۔ ثم اسر الیہا حدیثا، پھر ایک راز سیدہ کائنات سے بیان کیا۔ فبکت، اس جملے کا کہنا تھا اور اس راز کا سننا تھا سیدہ کا کہ سیدہ کائنات رونے لگی۔ فقلت لها لما تبکین، تو میں نے بی بی سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ثم اسر الیہا حدیثا فضحکت، پھر دوبارہ سے پیغمبر اکرم نے ایک بات بی بی کو بیان کی، فضحکت، اور اس پر شہزادی ہنسنے لگی۔ فقلت ما رأیتک اليوم فرحا اقرب من حزن، تو جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن جیسا کوئی دن نہیں دیکھا جس میں رونے کے ساتھ فوراً ہی پھر ہنسی آ جائے، اور اتنا قریب قریب ہو، ایک دفعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گریہ کر رہی تھی اور پھر اب مسکرا رہی ہیں، ایسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فسألتها عما قال، تو پھر میں نے بی بی سے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا حضور نے؟ فقالت، تو بی بی نے فرمایا، ما كنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں رسول اللہ کا راز فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ اور بی بی کا نہ جانے اس جملے سے قصد کیا تھا، لیکن ایک اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کچھ تھیں کہ جو پیغمبر کے راز کو فاش کیا کرتی تھی، لیکن میں وہ نہیں ہوں کہ جو پیغمبر کا بتایا ہوا راز فاش کروں۔ حتی قبض النبی، یہاں تک کہ نبی اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ فسألتها، اور پھر میں نے دوبارہ جا کر بی بی سے سوال کیا۔ فقالت، تو اس وقت بی بی نے فرمایا، اسر الیہا، پیغمبر نے مجھے یہ راز بتایا تھا کہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، کہ ہر سال جبرائیل مجھ پر پورا ایک قرآن نازل کیا کرتے تھے۔ وانی عارضنی العام مرتین، لیکن اس سال جبرائیل نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن پورے کا پورا نازل کیا۔ ولا اراہ الا حضر اجلی، اور میں اس بات کو نہیں دیکھ رہا مگر اس طرف اشارہ کہ میری موت اب قریب ہے۔ وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِ لَحَاقًا بِي، اور تم سب سے پہلی ہوگی اہل بیت میں سے کہ جو مجھ سے ملحق ہو جاؤ گی۔ فَبَكَيْتُ، تو پھر میں نے گریہ کیا۔ حالانکہ یہ جو جملہ ہے کہ تم سب سے پہلی ہوگی جو اہل بیت میں مجھ سے ملحق ہوگی، اس پر بی بی نے مسکرایا ہے کہ بابا جان میں آپ سے فوراً ہی ملاقات کے لیے آ جاؤں گی اور میری مشکلات کا عرصہ کم ہوگا۔ لیکن اس روایت کے اندر جو صحیح بخاری میں لکھی ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں پر مسکرانا چاہیے تھا بی بی کو اور مسکرائی ہے بی بی، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ گریہ کیا ہے۔ بہرحال پھر کس بات پر مسکرائیں؟ فقالا، اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنۃ او نساء المؤمنین،
کہ بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی تمام خواتین کی سردار ہو، یا تمام مومنین کی سردار، تمام مومنہ خواتین کی سردار ہو؟ فضحکت لذالک، تو اس پر شہزادی کہتی ہے میں نے مسکرائی اور میں اس کے اوپر خوش ہو گئی۔ بہرحال یہ روایت ہمیں صحیح بخاری میں اس انداز میں ملتی ہے، لیکن اگر ہم دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر تفصیل موجود ہے اور واقعے کو مکمل انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پرانی کتاب ہے، المعجم الکبیر، طبرانی کی لکھی ہوئی کتاب، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 417 پر تقریباً اس سے ملتی جلتی روایت ہے جو لکھی گئی ہے کہ ایک راوی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ان عائشہ کانت تقول، کہ جناب عائشہ کہا کرتی تھی، یعنی بار بار وہ اس بات کو یاد دلایا کرتی تھی اور بار بار ان کی زبان سے یہ چیز نکلا کرتی تھی۔ کیا چیز؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی قبض فیہ، وہ بیماری کے جس کے اندر حضور سرور کائنات دنیا سے تشریف لے گئے، قال لفاطمہ، اس حالت میں بی بی کو یہ فرمایا تھا، یا بنیہ احنی علیہ، بیٹی تم میری طرف جھکو اور میرے قریب آ جاؤ۔ پھر فاحنت علیہ، تو جناب سیدہ پیغمبر کے قریب ہو گئی، فناجاہا ساعتا، تو ایک گھنٹے تک یا ایک حصے تک اور ایک وقت تک پیغمبر اپنی شہزادی سے گفتگو کرتے رہے۔ ثم انکشفت وہی تبکی، اور پھر جب بی بی دور ہوئی تو اس وقت بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھا اور بی بی گریہ فرما رہی تھی۔ اور راوی کہتا ہے وعائشۃ حاضرہ، اور جناب عائشہ وہیں پر موجود تھی، لیکن جناب عائشہ سے اس راز کو ذکر نہیں کیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیغمبر اکرم نے دوبارہ سے بعد ذلک بساعۃ، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے فرمایا، احنی علی یا بنیہ، بیٹی میری طرف دوبارہ سے جھکو۔ فاحنت علیہ، تو جناب سیدہ پھر پیغمبر کے قریب تشریف لائے۔ فناجاہ ساعتاً، پھر دوبارہ سے پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کلام کرنا شروع کیا اور کافی طولانی ایک گھنٹے تک اور ایک وقت کے حصے تک گویا کلام کیا۔ ثم انکشفت عنہ، اور پھر بی بی نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا، فضحکت، تو اس وقت بی بی نے مسکرایا اور بی بی خوش ہو گئی۔ قالت عائشہ، جناب عائشہ کہتی ہیں، فقلت ای بنیہ، اے بیٹی، اخبرینی ماذا ناجاکی ابوکی۔ دیکھیے کہ یہ بھی اہل سنت کتاب ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عائشہ نے سوال کیا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا نے تم سے ابھی کیا راز کی بات کی ہے؟ فقالت فاطمہ، تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا، ناجانی علی حال سر، یا حال سر، کہ پیغمبر نے مجھ سے راز کی بات بیان کی ہے، جو سرگوشی کی بات ہے۔ میں اگر وہ بات ویسے ہی سب کو بتانے والی ہوتی تو پیغمبر سبھی کو بتا دیتے، کیوں مجھے اکیلے میں اس راز کا ذکر کیا ہے؟ یعنی وہ بات چھپانے والی تھی، تو وہ چیز جو چھپانے والی ہو وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ظننتی انی اخبر بسرہ، کیا تو یہ خیال کرتی ہے کہ میں تجھے وہ راز بتا دوں؟ وہو حی، جبکہ میرے بابا زندہ ہیں۔ فشق ذلک علی عائشہ، تو یہ بات جناب عائشہ کو بہت بری لگی، ان یکون سرا دونہا، کہ انہیں وہ راز نہیں بتایا گیا جو جناب سیدہ کو بتایا گیا۔ فلما قبضہ اللہ، پھر جب پیغمبر کا وصال ہو گیا، قالت عائشہ لفاطمہ، تو جناب عائشہ نے پھر جناب فاطمہ سے یہ کہا، یا بنیہ الا تخبرینی بذلک الخبر، کیا تم اب مجھے وہ بات نہیں بتاؤ گی؟ قالت، تو شہزادی نے فرمایا، اما الان فنعم، ہاں اگر ابھی تم نے سوال کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اب بتاتی ہوں، کیونکہ جو راز بتانے والا تھا وہ راز بتا کر مجھے چلا گیا ہے، اور اب جو پابندی تھی مجھ پر وہ ختم ہو گئی ہے۔ ناجانی فی المرۃ الاولی فاخبرنی ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی عجیب بات ہے، جبریل کے نام کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ کان یعارضہ بالقرآن فی کل عام مرۃ، یا ظاہراً کانا کی جو ضمیر ہے اس سے مراد حضور سرور کائنات بھی ہو سکتے ہیں، اگر لکھنے والے نے اس نیت سے لکھا ہو کہ پہلی مرتبہ جس پر میں گریہ کر رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ جبرائیل ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجھ پر لے کر آتے تھے،
وَأَنَّهُ عَارَضَهُ بِالْقُرْآنِ الْعَامَّ مَرَّتَيْن، لیکن اس سال 2 مرتبہ قرآن مجھ پر لے کر آئے ہیں. وَأَخْبَرَنِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا عَاشَ نِصْفَ عُمَرَ الَّذِي قَبْلَهُ، اور جبرائیل نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ جو مجھ سے پہلے والے نبی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ان سے پہلے والے نبی جتنی انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اس سے آدھی زندگی بعد والا نبی گزارتا ہے. وَأَنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَاشَ 20 و100 سنة، اور انہوں نے یہ مجھے خبر دی کہ جناب عیسیٰ نے 120 سال کی زندگی گزاری تھی. وَلَا أَرَانِي إِلَّا ذَاهِبًا إِلَى رَأْسِ 60، اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر یہ کہ میری عمر 60 برس کے قریب ہو رہی ہے. تو انہوں نے 120 گزاری تھی، اب مجھے 60 برس کی زندگی ملی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی بالکل 60 تک پہنچ گئی ہے، 60 ختم ہونے والا ہے میری زندگی کا 60واں سال، تو اب مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا. فَأَبْكَانِي ذَلِكَ، تو شہزادی فرماتی ہیں اس بات نے مجھے رلا دیا. وَقَالَ یا بنی انہ لیس من نساء المسلمین امرأة اعظم رضیۃ منکی، اور پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری جان، مسلمان خواتین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنی مصیبتیں ڈھائی جائیں جتنی تجھ پر ڈھائی جائیں گی. فلا تکونی ادنی من امرأة صبرا، تو تم ایسی خاتون نہیں بننا کہ جس کا صبر کم ہو، یعنی تمہیں صبر کرنا ہے. اب ہمارا سوال ناظرین کرام سے یہ ہے کہ کون سی مصیبت ایسی ہے کہ جو پیغمبر کے جانے کے بعد سیدہ کائنات پر آئی ہے؟ کیا پیغمبر کے جانے کے بعد بہت زیادہ طوفانی بارشیں ہوئیں، آفتیں آنا شروع ہو گئیں، زمین میں زلزلہ آیا ہے؟ کون سی ایسی آفت آئی ہے کہ جس کے بعد شہزادی کو کہا جائے کہ شہزادی نے سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں باقی خواتین کی نسبت؟ تو ہمیں کوئی قدرتی آفت تو اس زمانے میں نظر نہیں آتی کہ قدرتی آفتوں کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوئی ہو، نہ ہی ہمیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ جیسا بعض افرادی سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری تھی اور وہ اس موقع پر شروع ہوئی. کون سی بیماری تھی جس کا نہ کوئی سابقہ نظر آتا ہے، نہ کوئی لاحقہ نظر آتا ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ بیماری کس جگہ پر تھی؟ پائے مبارک میں تھی، دستے مبارک میں تھی، سینے مبارک میں تھی، شکم مبارک میں تھی، سر مبارک میں تھی؟ کہاں تھی یہ بیماری؟ بس یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بیمار تھی اور انتقال ہو گیا. تو کون سی بیماری تھی کہ جس بیماری کے اندر شہزادی نے انتقال کیا؟ اور کیا یہ بیماری ایسی ہے کہ جو کائنات میں کسی اور خاتون کو نہیں پیش آئی تھی اور صرف جناب سیدہ کو یہ بیماری نعوذ باللہ لگی تھی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کوئی آفت، کوئی مصیبت اور کوئی مشکل ایسی ہے کہ جو جناب سیدہ پر آئی اور کسی اور بیوی پر وہ مشکل نہیں آئی. اور اگر اس کی جانچ پڑتال کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکلات، ایک تو ان کی بے احترامی اور حرمت پامال کرنے کی مشکل، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر بھی رہ کر گریہ کرتی ہیں اور اپنے حق کو یاد کرتی ہیں اور اپنے مقام کو یاد کرتی ہیں تو وہ گھر کے اندر بھی سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ وہ دروازہ کے جس پر ملائکہ بھی آ کر سلام کیا کرتے تھے، خود حضور کئی مہینوں تک آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہا کرتے تھے، اس دروازے پر لکڑیاں لا کر جلا دیا گیا اور شہزادی در و دیوار کے درمیان آ کر بالکل نحیف ہو گئیں اور مسل دی گئیں، یہاں تک کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور شہزادی کا بدن چکنا چور ہو گیا اور شہزادی اسی حالت کے اندر اپنے بابا سے جا ملی. اور اس کا ذکر بھی بعض دفعہ کچھ اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے افراد کہتے ہیں کہ صرف یہ جو روایت ہے یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر، شیعہ نیریٹو بھی یہ ہے اصل میں کہ یہ ساری روایتیں چلی ہیں ابان بن ابی عیاش سے، اور ابان بن ابی عیاش یہ بہت کذاب آدمی تھا، بڑا جھوٹا تھا اور یہ بڑی تہمتیں لگایا کرتا تھا اور اس نے اپنی طرف سے قصے کہانیاں بتا دی. پہلی بات تو یہ کہ ابان بن ابی عیاش اس قسم کا نہیں ہے جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ بہت سے صحیح بخاری، صحیح مسلم کے راویوں سے بہت بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ابان بن ابی عیاش کو ہم ایک طرف رکھ دیں تو کیا ایک ہی روایت ہے؟ اور ہزاروں راوی ہیں کہ جو اسی واقعے کو بیان کرنے والے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک روایت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جو بہت ہی قدیمی کتاب، حتیٰ صحیح بخاری کے جو استاد تھے، امام بخاری کے جو استاد تھے، انہوں نے لکھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کا صرف ہم ایک حصہ آپ کی بیان کر رہے ہیں، جس میں خود خلیفہ ثانی نے جا کر یہ کہا
کہ خدا کی قسم اگر دوبارہ سے علی اور زبیر گھر سیدہ میں جمع ہوئے تو خدا کی قسم میں اس کو آگ لگا دوں گا. اور اس کا ذکر انہوں نے باقاعدہ کیا ہے. یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے یہ روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ، ملاحظہ کیجیے گا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 432 پر یہ روایت ہے، جس میں اگر ہم اسٹارٹنگ سے یہ روایت دیکھیں تو دیکھیے کہ اس میں ابان بن ابی عیاش کا کہیں ذکر نہیں ہے. محمد بن بشر نا کا مطلب ہے حدثنا، انہوں نے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن عمر سے، یہاں پر بھی ابان بن ابی عیاش نہیں. حدثنا زید بن اسلم ان ابیہ اسلم انہ حین بوئی لابی بکر، کہیں پر بھی ابان بن ابی عیاش کا نام نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ دوسرے راویوں نے بھی ذکر کیا ہے اور جس کے اندر پورا سلسلہ سند مختلف ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار روایات موجود ہیں. آگے دیکھیے گا، ہم بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ جب خلیفہ اول کی بیعت کر لی گئی پیغمبر اکرم کے بعد، اور حضرت علی مرتضیٰ اور جناب زبیر جناب شہزادی کونین کے گھر پر آتی تھی تاکہ اس مسئلے کے اندر ایک دوسرے سے مشاورہ کریں اور مشورت کریں، کیونکہ جناب زبیر بھی ایک طرح سے رشتہ دار ہوتے تھے مولا علی علیہ السلام کے، یعنی دور کی رشتہ داری تھی. تو یہ خبر جب خلیفہ ثانی تک پہنچی تو انہوں نے آ کر شہزادی کو یہ دھمکی دی کہ یا بنت رسول اللہ واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، کہ خدا کی قسم مجھے آپ کے بابا کے علاوہ کسی سے اتنی محبت نہیں تھی، اور آپ کے بابا کے بعد آپ سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے. ویم اللہ، لیکن اس کے باوجود میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ما ذاک بمانعی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت، کہ خدا کی قسم یہ چیز مجھے روکے گی نہیں اس بات سے کہ یہ افراد اگر دوبارہ آپ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں. یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اتنی واضح سی بات ہے کہ جو ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین نے ذکر کی. تو ذرا ہم ان افراد کو کہیں گے کہ جو اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر لیکچر دینے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے مفتی اعظم ہو گئے ہیں، تو ذرا اپنے سے پہلے جو مفتیان اعظم تھے اور جو علماء حضرات گزرے تھے ان کی تھوڑی سی تحریر پڑھ لیا کریں اور اس موضوع پر مطالعہ کر لیا کریں، تو پتہ چل جائے گا کہ جناب سیدہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.